اصل میں جو ایٹمی دھمکی ہے یہ تو امپلیمنٹ ہو چکی ہے. اگر آپ ٹنیج دیکھیں، آئی تھنک اس دن بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ 2 دن پہلے کی رپورٹ ہے کہ 18,000 ٹن گولہ بارود پھینکا گیا غزہ پہ، اور اٹس اے ویری ڈینس ایریا. اور ہیروشیما پہ جو بام لٹل بوائے پھینکا گیا تھا اس کا جو آپ کہہ لیں کیپیسٹی تھی یا ڈسٹرکشن پاور واز 15,000 ٹن. تو 1.5 ایٹم بم تو یہ پھینک چکے ہیں. ابھی کون سے اور ایٹم بم کی بات ہو رہی؟ دی اونلی تھنگ از کہ اٹ از اسپریڈ اوور 1 منتھ. ابھی آ جاتے ہیں جو آج کا وہ اپنا گراف ہے. اس میں تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں کہ اسرائیلی ڈوم سسٹم پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑا ایکسپلین بھی کیا جائے. اور آج یہ بھی رپورٹ ہے کہ ایک جو آئی تھنک میزائل نے مال فنکشن کیا اور اسرائیل کی اپنی کسی آئی تھنک لوکیلٹی پہ گرا ہے. سو اٹ مینس کہ اس میں بھی ان کو ایشوز آ رہے ہیں. یہ جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس میں بیسیکلی 3 سسٹمز ہیں جی. اور یہ آپ کہہ لیں پوائنٹ ڈیفنس سسٹم ہے سٹیز وغیرہ کی پروٹیکشن کے لیے. اس میں رائٹ سائڈ پہ میزائل فائرنگ یونٹ ہے، پھر سینٹر میں بیٹل مینجمنٹ کنٹرول ہے، اور پھر ڈیٹیکشن اور ٹریکنگ سسٹم ہے لیفٹ پہ. اور اس میں ہوتا یہ کہ اگر کوئی میزائل راکٹ یا آرٹلری شیل فائر ہوتا ہے تو پھر یہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور اس کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. اچھا، اس پہ جو کاسٹ آئی ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے بتانی، اور کتنا اس کے اندر امریکہ نے انویسٹ کیا ہے. انیشلی یہ شروع ہوا تھا تو اس میں تقریباً 3 سے 4 ارب ڈالر کے ساتھ یہ پروگرام شروع کیا گیا. اس کے اندر فرانس کی رفائل انڈسٹری ہے جو بھارت کو بھی رفائل جہاز دیتی ہے، اور اسرائیلی ڈیفنس ایروسپیس فورس ہے، ایروسپیس ڈیفنس انڈسٹری ہے جنہوں نے مل کے یہ ڈیولپ کیا ہے. اور اس میں ابھی جو اوور آل اگر دیکھیں اس کی ہر سال جو یو ایس 3.8 بلین ڈالرز کی ملٹری ایڈ دیتا ہے اسرائیل کو، اس کے اندر $500 بلین صرف ڈوم کے لیے رکھا جاتا ہے. اور ابھی بھی جو 14.5 ارب ڈالر کی امداد آ رہی ہے اس میں ایڈیشنل 4 ارب ڈالر ڈوم سسٹم کے لیے آ رہے ہیں. اور ایک انٹرسیپشن جو ہے 1 لاکھ سے $1.5 lakh کاسٹ کرتی ہے جب ایک انٹرسیپشن. جسٹ امیجن کہ ہاؤ مچ منی امریکن ٹیکس پیئر منی از بینگ ایکچولی اسپینڈ ٹو سپورٹ اسرائیل. اور ابھی جو خبریں ہیں کہ ابھی دے آر ناٹ بین ایبل ٹو انٹرسیپٹ کچھ میزائلز ابھی اس نے بھی فائر کی ہیں. حزب اللہ نے جو قریات شمونہ پہ گرے ہیں 5، اور اس میں آئی تھنک ڈوم سسٹم ان کا ناکام ہوا بیکاز وہاں بھی ایک ڈپلائڈ ہے ان کا سسٹم جو ہے. بالکل. اس کے علاوہ اسرائیل نے اسٹرائک کیا ہے ساؤتھ لیبنان میں جس میں آئی تھنک کچھ بچے شہید ہوئے ہیں. اسرائیل کلیم کر رہے تھے کہ یہ شاید حزب اللہ کے کوئی فائٹر تھے وہ جا رہے تھے. سو آل ٹولڈ جو وار ہے ابھی آہستہ آہستہ اٹ اسٹارٹیڈ ایکسپینڈنگ. جس آپ نے مینشن کیا کہ میری ٹائم یونٹس کچھ سب مرینز وغیرہ یو ایس کی گلف کی طرف بھی موو ہوئی ہیں جی. سو اس کا مطلب ہے کہ پرابلی جو ہم بات کر رہے تھے اسٹریٹ آف ہرمز، باب المندب، بالکل سر ایٹمی آپ دوست تو خلیج میں اس وقت پہنچ بھی چکی ہے. بریگیڈیئر صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ حسن نصر اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر لبنان پہ اٹیک کیا گیا اسرائیل کی جانب سے تو ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اور آپ جیسے خود بھی بتا رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ انہوں نے اٹیک بھی کیا ہے. تو آپ کے خیال میں اب حزب اللہ کا کیا ریئیکشن ہم ایکسپیکٹ کریں وہاں سے؟ آئی تھنک اٹ ول بی اے سیریز آف ابھی انٹریکشنز ہوں گے ملٹری، بیکاز اسرائیل نے جب اسٹرائک کیا ہے کلیمنگ کہ حزب اللہ کے ٹارگٹس ہیں آفیشیلی، تو فوراً اس کا رسپانس ہے. قریات شمونہ پہ آئی تھنک 5 انہوں نے میزائل فائر کیے جو انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے. اور وہاں پہ اور ابھی یہ بھی خبر ہے کہ قریات شمونہ کو آلموسٹ خالی کرا لیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اسرائیلی ملٹری وہاں پہ ہوگی. اور جو بیلٹ ہے نارتھ میں اسرائیل کے تقریباً 30 کلومیٹر، بیکاز یہ افیکٹولی رینج میں حزب اللہ کے راکٹ اور میزائل سسٹم کے، تو اس کو بھی آئی تھنک آہستہ آہستہ ان کو تھن آؤٹ کرنا پڑے گا. اور ان کی ایک پورٹ ہے حائفہ کی، شاید وہ بھی نشانے پہ آ جائے. ابھی بات وہی ہے کہ اگر میکسیملس پالیسی پہ چل رہا ہے اسرائیل اور کسی کی بات نہیں سن رہا، اور بیسیکلی لوکنگ کہ جی اس کو حماس کو ٹوٹل سرنڈر کروایا جائے اور تب جا کے ان کی جو نوشن آف وکٹری وہ پورا ہوگا، تو وہ بات میرے خیال آگے نہیں چلے گی اور وار ایکسپینڈ کرے گی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ نیوکلیر ویپن جب آپ رکھتے ہیں تو وہ ڈٹر کرتے ہیں. لائک آپ کو یاد ہوگا جب سوئفٹ فٹاٹ ہوا اور پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تو انڈیا نے کچھ میزائل پوسچرنگ کی تھی، لیکن وہ اس سے آگے نہیں جا سکے تھے بیکاز دے نیو اٹ کہ پاکستان از اے نیوکلیر پاور. تو اس کا مطلب ڈیٹرنس نے کام کیا. ویئر جو اسرائیل کی ڈیٹرنس ہے آئی تھنک یہ 4 جو متحارب گروپ ہیں یا ایکسس آف ریزسٹنس انہوں نے نیوٹرلائز کر دیے میرے حساب میں. کیپیبلٹی ان کی ضرور ہے. اگر یہ ڈٹر کر سکتے تو حماس پھر ان پہ حملہ کیوں کرتی. اسی طریقے سے حزب اللہ، اسی طریقے سے انصار اللہ نے میزائل فائر کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی آئی تھنک ورسٹ پالیسی ہے کہ نیوکلیر ویپنز رکھ کے یہ ڈیٹرنس کو افیکٹولی استعمال نہیں کر سکے، بیکاز بیسیکلی نیوکلیر ویپنز آر ویپنز آف ڈیٹرنس. اور جب آپ یوزیج میں جاتے ہیں تو اس کا پھر ایک چین ری ایکشن شروع ہوگا اور وہ اٹ کین ریچ اینی ویئر. دوسرا اس کی جو ڈسٹرکشن ہے اور جو فال آؤٹ ہے اگر خدا نہ خواستہ غزہ کے یا سراؤنڈنگ میں یہ کرتے ہیں تو ایک تو امریکہ کے اپنے بحری بیڑے ہیں میڈیٹرینین میں، بیکاز آپ کو ہوا کا رخ پتہ نہیں ہوتا. اینڈ دین ایجپٹ کا علاقہ ہے جو بالکل ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے، کافی پاپولیٹڈ جگہ ہیں، تو یہ کائرو تک افیکٹ کرے گی.
I think I'll agree with Sayyid Ali صاحب کہ مینلی اٹ از اے تھریٹ ٹو حزب اللہ یا کسی حد تک ایران. اور ایران نے آئی تھنک بالکل کلیئر کیا جی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ دے ہیو آسک فار اسلامک ورلڈ کہ آپ سینکشن لگائیں اور باقی کریں. تو آئی تھنک 4 متحارب گروپ ہی کافی ہیں اسرائیل کے لیے. اور ابھی اس میں جو امریکن اینالسٹ ہیں لائک اسکاٹ رٹر اور کرنل میکگریگر وہ آلریڈی کلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل از ناٹ اونلی لاسٹ آن مورل گراؤنڈ بٹ آلسو ملیٹریلی. اور یہ چیزیں جو ہے بیسیکلی اسرائیل کی تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہیں. ابھی کچھ آڈیوز آئی ہیں جس میں اسرائیلی سولجر جو ہیں جس میں نے کل بات کی تھی کہ زیادہ تر یہ یا ریزروسٹ ہیں یا یہ آن کال ہوتے ہیں تو وہ چیخ رہے تھے اور چلا رہے تھے اور رونا شروع ہو گیا ہے.